عیسوی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی ایگزیکٹ تاریخ کون سی ہے؟ سال اور مہینہ بھی بتا دیں۔ پہلے تو میں بتاتا ہوں، دلائل بعد میں ذکر کریں گے۔ جو یعنی ایگریڈ اپون ہے نا عیسوی کیلنڈر، وہ ہے 22 اپریل 571 AD، اور AD آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ نہیں ہے، یہ اینو ڈومینی ہے لیٹن ورڈ میں، ایئر آف دا لارڈ۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا جو سال ہے نا وہ یکم عیسوی تھا، یعنی مشہور کیا یہ AD سے آفٹر ڈیتھ بنتا ہے، BC سے بیفور کرائسٹ بنتا ہے، AD سے آفٹر ڈیتھ نہیں بنتا، اینو ڈومینی بنتا ہے۔ اس کو آج کل چینج کر کے انہوں نے CE کر دیا ہے، کامن ایرا، اور BC کو BCE، بیفور کامن ایرا۔ تو نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 ایئرز کے بعد پیدا ہوئے، 22 اپریل بہار کے مہینے کے اندر۔ اور ہمارا جو یعنی لیونر کیلنڈر، یہ تو تھا سولر کیلنڈر، لیونر کیلنڈر جو ہے، جو بعد میں ہجری کیلنڈر کے نام سے مشہور ہو گیا، مسلمانوں نے اسے زیادہ پروموٹ کیا، اس کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے 12 ربیع الاول کے مہینے کے اندر، اور 12 تاریخ کو۔ اس حوالے سے کوئی مرفوع روایت، موقوف روایت تو نہیں ملتی، البتہ ایک روایت انس ابن مالک کے شاگرد ہیں محمد ابن اسحاق، جن کو امام المغازی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سیرت کی پہلی کتاب جو ہے نا وہ امام المغازی محمد ابن اسحاق بن یسار کی ہے رحمہ اللہ، المتوفی 150 ہجری، تابعی ہیں، انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، چھوٹے تابعین میں سے البتہ تابعی ہیں۔ ان کو امام المغازی کہا جاتا ہے، یعنی سیرت کی کتابوں کے امام۔ سیرت ابن اسحاق انہی کی ہے، اسی کو مختصر کیا گیا سیرت ابن ہشام ہے، اسی کو مختصر کیا محمد بن عبد الوہاب صاحب نے، جو سیرت النبی کتاب اہل حدیث بھی چھاپتے ہیں، اس میں بھی سر دیکھ لیں 12 ربیع الاول ہی نقل کی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ ہمارے اہل حدیث حضرات میں جماعت الدعوہ والوں نے سیرت النبی پہ ایک کتاب چھاپی ہے، اس میں بھی انہوں نے 12 ربیع الاول ہی لکھی ہے، کیونکہ سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہے محمد ابن اسحاق کا قول، اور حدیث کی کتابوں میں بھی دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 نمبر یہ اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کے دن سوموار والے دن پیدا ہوئے۔ عام الفیل جب ابرا لشکر ہاتھیوں سمیت ہلاک کیا گیا تھا، جس نے کعبے پہ حملے کا ارادہ کیا تھا۔ اور یہ والا پورشن تو جامع ترمذی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ہاتھی جس سال ہلاک کیے گئے تھے اس سال عام الفیل والے سال پیدا ہوئے تھے، کیونکہ عرب کے لوگ وہ بڑے بڑے ایونٹ سے سالوں کو یاد رکھا کرتے تھے۔ تو دلائل النبوہ آپ کتاب ضرور پڑھیں گی، 3286 یعنی 3500 آلموسٹ حدیثیں ہیں اس میں پہلا چیپٹر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی، آپ کی پیدائش کا مہینہ، آپ کا شہر، آپ کا یعنی تاریخ، دن، کرتے کرتے آپ کی وفات تک پوری بایوگرافی جو ہے نا جمع کی گئی ہے۔ اردو میں 6 جلدوں میں چھپ چکی ہے، یوٹیوب کے اوپر بھی آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو PDF کھل جائے گا۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چھپ چکی ہے، شرح کے ساتھ۔ تو اس میں موجود ہے کہ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول والے دن نبی علیہ السلام یعنی کہ پیدا ہوئے۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ اہل تشیع اگرچہ 17 ربیع الاول کو میلاد منا رہے ہیں، لیکن اصول الکافی میں جو 110 نمبر چیپٹر ہے اس میں بھی 12 ربیع الاول کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ کتابیں سنی اور شیعہ دونوں کی کہہ رہی ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے۔ اصول الکافی سمجھ لیں ان کی بخاری کے ایکویلنٹ ہے، اور یہاں پہ دلائل النبوہ امام بیہقی 468 ہجری میں فوت ہوئے، امام حاکم کے شاگرد ہیں، اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے، انہوں نے بھی باقی جو لوگ کہتے ہیں یہ تابعی کا قول ہے جی وہ مرسل ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ قریب تر تو بات ہی کوئی نہیں موجود ہے۔ لے کے آئے نا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو امام المغازی جو سیرت کا امام ہے، آپ کے پاس اس سے بڑا کوئی امام ہی نہیں ہے۔ اور ابن اسحاق اپنے زمانے میں جیوز اور کرسچنز کی بھی کتابوں کے امام مانے جاتے تھے، ان کی کتابوں میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز ہیں نا وہ بھی امام المغازی نے نقل کی ہیں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا تو ان کا ویسے ہی اپنا قول بھی جو ہے نا بہت بڑی اتھارٹی، کیونکہ اس فیلڈ کے امام ہے، ٹھیک ہوگا۔ علی کیا 12 ربیع الاول کی ڈیٹ پر سنی شیعہ کا اجماع ہے؟ کیونکہ بعض کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے، 8 ربیع الاول بھی ہے، 17 بھی ہے، 10 محرم الحرام بھی ہے، اور کئی کتابوں میں رمضان کا بھی ذکر آتا ہے، تو یہ تو اجماع نہ ہوا پھر اس کا مطلب؟ سر اجماع کتابوں پہ تو موجود ہے، بابے پھر تبدیلی کر دیں لادہ بات ہے۔ یہ 9 ربیع الاول تو آپ کے لال رومال والوں نے مشہور کر دی ہے نا، 8 ربیع الاول احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول لکھی ہے،
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں 10 محرم لکھ دیے. سر شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں تو آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے ہیں, جو دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتہ ہے, جو حدیث کی مین کتابوں میں دلائل النبوہ کے اندر اور شیعہ کی اصول الکافی میں بھی ربیع الاول کا مہینہ لکھا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو نہیں پتہ چلا کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی ہو, تو محرم لکھتے رہے ہیں اور لکھا بھی 10 محرم ہے. تو یہ علم غیب کے دعوے آپ کے جھوٹے ہیں. جو لوگ دین جو ہے وہ صحیح بیان نہیں کر سکے, انہوں نے باقی معاملات کو کیسے بیان کرنا ہے؟ ان کو غلطی لگ گئی نا. ان کی بزرگی اپنی جگہ ہے, وہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں ان کو پیغمبر نہ مانیں, ان کو انسان ہی رہنے دیں, بزرگ کا درجہ ضرور دیں. 561 ہجری میں فوت ہوئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. میرا تو ان پہ کلپ ہے 11ویں والے پیر کی نماز بھی سر انہوں نے بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی ہوئی ہے, اور آپ کے نزدیک تو شاید نماز کے معاملے میں بھی ان کو غلطی لگی ہوئی ہے. ہمارے نزدیک ان کا اس معاملے میں غلطی نہیں, اس معاملے میں ان کو غلطی لگی ہے. تو کتابیں تو اصول الکافی میں بھی موجود ہے, ہم جے پی جی بھی انشاءاللہ ڈال دیں گے 12 ربیع الاول کی ڈیٹ, اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب اہل سنت کی, اس میں 12 ربیع الاول موجود ہے. کتابوں کے اوپر الحمدللہ اتفاق ہے. تو کتابی بنے, بابی نہ بنے. ٹھیک ہو گیا. کیا ہندوؤں کی کتاب میں بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے, کل کی پرانا اس طرح کی کتاب ہو؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر دیا تھا سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. اس میں انہوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ جو کل کی پرانا کتاب ہے نا ہندوؤں کی, اس میں چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 4 سے لے کے 15 کے دوران آخری کلکی کا ذکر موجود ہے, نبی علیہ السلام. اور اس میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا نام ہوگا وشنو یاش. وہ سنسکرت میں کہتے ہیں خدا کا بندہ, عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ. اس طریقے سموتی ان کی والدہ کا نام ہوگا امن والی, آمنہ سلام اللہ علیہا. اور پھر لکھا ہے کہ ان کے جو یعنی جد امجد ہیں وہ مکے کے سردار ہوں گے, عبد المطلب. یعنی یہ اس میں لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 4 سے لے کر 15. یہ آیت نمبر سے مراد جو وہ کلیم کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آسمان سے بیٹل فیلڈ میں فرشتے ان کی مدد کریں گے. قرآن میں آیا ہے احد کے اندر, بدر کے اندر فرشتے اترے. اچھا پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, آکچار یار بھی موجود ہے, کہ ان کے 4 ساتھی ہوں گے جو ان کا مشن لے کے چلیں گے. آپ بے شک 5ویں کو گھسیٹ کے داخل کریں, وہ نہیں بنتا, ٹھیک ہے نا, وہ ملوکیت ہی رہے گی. وہ 4 ساتھی ہیں, وہ بکر, عمر, عثمان اور علی. حسن ابن علی تو ان کے ساتھ ہی شامل ہو جاتے ہیں. تو سر یہ تو ہندوؤں کی کتاب میں بھی آکچار یار ہے, تو اسی 5واں 6واں جتنا مرضی پاؤ نہیں بڑھنا, 4 ہی رہنے دیں. تو یہاں تک یعنی اس میں پروفیسیز لکھی ہوئی ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی چونکہ یہ فیلڈ ہے, میں نے خود نہیں وہ پڑھی ہوئی, میں انہی کو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں ظاہر ذمہ داری کے ساتھ, اور وہ باقاعدہ ڈسپلے بھی کر دیتے ہیں. تو یہ یعنی انہوں نے چیزیں نقل کی ہیں, تو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں وہاں پہ بھی کل کی پرانا کے اندر. کیا اجتہاداً 12 ربیع الاول کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے؟ مشکل سوال کر دیا. روزہ پیر کے ہی رکھیں جی. 12 ربیع الاول کے بالکل قریب جو پیر آ جائے, یعنی اس دفعہ میرا خیال منگل کو بن رہی ہے 12 ربیع الاول آلموسٹ تقریباً, تو آپ منڈے کا ہی روزہ رکھیں. 12 ربیع الاول کا روزے کے لیے پھر بہت بڑی دلیل چاہیے ہوگی کہ نبی علیہ السلام جب سال بعد نہیں ربیع الاول منا رہے بلکہ ہر ہفتے منا رہے ہیں. صحیح مسلم 2750 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. پوچھا گیا آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو سر آپ منڈے کا روزہ رکھیں, 12 ربیع الاول کا نہ رکھیں. اور اگر کوئی رکھ لیتا ہے, ہم فتویٰ کوئی نہیں لگاتے, لیکن یہ یعنی پسندیدہ چیز نہیں ہوگی, یہ بہت دور کا اجتہاد ہے. یعنی اجتہاد تو 4تھے نمبر پہ آتا ہے نا, پہلے کتاب اللہ ہے, پھر سنت ہے, پھر اجماع ہے, پھر اجتہاد آتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اجتہاد نہیں ہے, سنت موجود ہے. جب منڈے کا روزہ تو منڈے کا ہی رکھیں, 12 ربیع الاول کا روزہ نہ رکھیں. اگرچہ بریلوی بھی نہیں رکھتے, وہ بھی اس دن حلوے اور وہ بریانیاں سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. صرف ایک طبقہ ہے ان میں دعوت اسلامی والے, انہوں نے یہ انٹروڈیوس کروایا. تو بریلویوں میں بھی اس میں اتفاق رائے نہیں پایا جاتا. تو منڈے کا روزہ رکھیں جی. ہم رکھتے رہے بڑا عرصہ 12 ربیع الاول کا روزہ, لیکن اب میں نہیں رکھتا ہوں, منڈے کا ہی رکھتے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت خواب میں ایک نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے؟ بالکل, یہ صحیح حدیث ہے جی. یہ حدیث دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی ہے, یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے, اور مشکات میں بھی آپ کو نبی علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں 30 جلد میں ملے گی. شیخ البانی, شیخ زبیر زئی دونوں نے اسے صحیح کہا ہے. یہ حدیث
اس طرح ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. یعنی اللہ کے ڈیوائن ڈیسٹنی میں فیصلہ تھا کہ اس شخص نے پیغمبر بننا ہے. اس کا ایک حصہ ترمذی میں بھی ہے. جب پوچھا گیا آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. اور یہ دونوں کنزیکٹیو حدیثیں مشکات میں کٹھی ہیں. پہلے یہ حدیث ہے کہ پھر وہ آئے گی کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اور جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اور اس کے آگے الفاظ ہیں میں دعائے ابراہیم ہوں جو قرآن میں آیا نا, اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج. میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں, وہ بھی قرآن میں آئی ہے. میں اپنے بعد احمد نبی کی بشارت دیتا ہوں. میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی آپ کو خواب میں اشارہ کیا گیا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا یہ اس بچے کی امپائر رومن امپائر کے اوپر بھی غالب ہو جائے گی. شام یعنی اس وقت گڑھ تھا نا رومن امپائر کا. یعنی آپ کی نبوت کا فیض وہاں تک پہنچے گا. تو آپ کا یعنی نور ربوت آپ علیہ السلام ظاہر ہے یعنی نور تو ہیں, نور ہدایت ہے. اسپیشیز کے طور پہ تو آپ انسان ہی ہیں اور آپ کی افضلیت بھی انسان ہونے میں, کیونکہ انسان جو ہے فرشتوں سے افضل ہے. ٹھیک ہوگا نا. تو نور ہدایت تو ہیں بالکل. یہ ہے جی حدیث, صحیح حدیث ہے. اچھا, اسی سے متعلق ایک سوال ہے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 46 کے تحت بھی, اور یہ جو بھی آپ نے حدیث بیان کی اسی کی روشنی میں, نبی علیہ السلام کو نور کہہ سکتے ہیں؟ درست؟ ہاں, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 جو ہے نا یہ بڑی مشہور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب. اب یہ جو آیت ہے نا اس کی تفسیر جو پہلی اہل سنت کی تفسیر ہے تفسیر تبری ابن جریر کی, المتوفا 310 ہجری. ابن کثیر نے تو سارا چھاپا مارا ہے ان سے, اصل میں ابن جریر کی ہے. ابن کثیر تو بہت بعد میں ہے نا 774 ہجری میں, یہ 310 ہجری میں ہے. امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہے. انہوں نے تفسیر ابن جریر جسے تفسیر تبری بھی کہتے ہیں اس میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ اس نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ایون اشرف تھانوی صاحب بھی مانتے ہیں, لیکن وہ ایک لال داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے کعبے کے اندر, ایک لال رومال والا ہے, ایک لال داڑھی والا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے میں نے کئی بار لیکچر دیکھے تو وہ پورے لیکچر اس کے نا بریلویوں کے, شیعہ کے اور اہل حدیث کے خلاف ہوتے ہیں, کیونکہ وہ دیوبندی ہے, وہ بس عربیوں نے اسے پناہ دی ہوئی ہے وہاں پہ, وہ اپنی مرضی کا دین لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے. اس کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ. تو وہ یہ آیت پڑھ کے کہہ رہا تھا دیکھیں جی اس آیت کی تعریف کرتے ہیں بریلوی, اس میں تو قرآن کو نور کہا گیا ہے. یہ بریلویوں نے تعریف کی ہوئی ہے, یہ ان بزرگوں نے کی ہے جو جن کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے آپ. ٹھیک ہے نا. وہ اہل سنت کے امام ہیں. تو آپ تھوڑا علم بھی حاصل کریں نا, اپنے فرقے سے باہر نکلیں نا, اور جب آپ اس کنویں سے باہر نکلیں گے بات بہت بڑی دنیا ہے, آپ پہلے علم سیکھیں پھر اس طرح کی باتیں کیا کریں. اور سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے وہ تو بڑی مشہور ہے, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ ایسے نور ہیں, ایسے سورج ہیں جو لوگوں کو بھی چمکا دیتا ہے, نور ہدایت ہے. امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری بھی نور ہدایت ہے, مسلم بھی نور ہدایت ہے, صحابہ کے اقوال بھی نور ہدایت ہیں, قرآن تو نور ہدایت ہے, نبی علیہ السلام بھی نور ہدایت ہے. سپیشیز والا معاملہ الگ ہے, سپیشیز آپ کی انسان ہی ہے لیکن عام انسان نہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام 2 آنکھوں سے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے, ہمیں تو نہیں پیچھے نظر آتا. بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے کسوف کی نماز پڑھائی سورج گرہن کی, یوں ہاتھ بلند کیا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ نماز کا حصہ بن گیا؟ فرمایا نہیں, میں نے جنت دیکھی, آپ تو یہاں سے سامنے نہیں دیکھ سکتے, اور میں نے وہاں پہ ایک جنت میں انگوروں کا گوشہ دیکھا, میں نے ارادہ کیا اسے توڑ لوں, آپ کا ہاتھ تو یہاں تک نہیں پہنچتا, نبی کا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے؟ بخاری مسلم ہے, یہ کوئی یہ جعلی کتاب نہیں ہے. پھر میں نے ترک کر دیا کہ اللہ نے جنت کی نعمتوں میں پردہ رکھا ہے, وہ پردہ ہی رہے. پھر بخاری مسلم میں آتے ہیں آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ایک پیالے میں, تو 1500 صحابہ نے پانی وضو کیا, جانوروں کو پلایا, سٹور کیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1 لاکھ بھی ہوتے ہیں نا تو پانی زیادہ تھا. ٹھیک ہو گیا. پھر پسینہ مبارک بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عطر کے طور پہ صحابہ استعمال کرتے تھے, وضو کا نیچے نہیں گرنے دیتے تھے پانی, جس کو نہیں ملتا تھا دوسرے سے مل کے اپنے جسم پہ ملتے تھے. پھر مسلم شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا کرتا مبارک جب اسما بنت ابی بکر نے نکالا آپ کی وفات کے بعد, کہا کہ یہ حضور پہنتے تھے, ہم اس کا دھون مریضوں کو پلاتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں ام سلمہ نے حضور کا ایک بال نکالا اور کہا کہ یہ بال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, ہم اس کو مریضوں اور نظر بد والوں کے علاج کے لیے اس کا دھون پلاتے ہیں. تو
تو نبی علیہ السلام سپیشیز ہونے میں انسان ہے, مرتبے میں نہیں ہے. اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ مرتبے میں ہماری طرح ہے. یہ یعنی اہل حدیث کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ وہ اپنی طرح مانتے ہیں. نہیں سر, اہل حدیث جس طرح نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں نا, اس طرح اور کوئی نہیں مانتا. کیونکہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کے بنائے ہوئے امام بنائے ہوئے ہیں. اہل حدیث نے اس کو امام مانا ہوا ہے جس کو اللہ نے امام بنایا. ما ضل صاحبکم وما غوی. اہل حدیث کی آپ کے بزرگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ جو کچھ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت میں کہتے ہیں. آپ ذرا ان کے قریب ہوں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل حدیث نے نبی علیہ السلام کو صحیح مانا ہے. باقی تو صرف نام کے ہی مان رہے ہیں. ٹھیک ہوگا نا جی. تو یہ اس طرح کے جھوٹے الزامات نہیں لگانے کہ وہ اپنی طرح کا بشر مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے, وہ سپیشیز کی بات کرتے ہیں. تو سپیشیز تو ہے نا بشر, اس سے کون انکاری ہے؟ جو نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ تو کافر ہے. اور یہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک وہ چڑھایا ہوا ہے جی مناظرہ, جب وہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے, تو میرا اس پہ جواب بھی چڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ جواب دیکھ لیجیے. ٹھیک ہو گیا.